السلام علیکم، آپ دیکھیں خبر، میں محمد مالک۔ سیلاب کی تباہ کاریاں بڑھتی جا رہی ہیں، لاکھوں لوگ اپنے گھروں سے نکل گئے ہیں، جائیدادیں تباہ ہو رہی ہیں، سندھ بریس کر رہا ہے بہت ہی خوفناک تباہی کے لیے۔ اس پہ ہم بات کریں گے پروگرام کے پہلے حصے میں۔ آج فرسٹ ہاف میں بات کروں گا جوڈیشری کے اوپر۔ آج سپریم کورٹ کا نیا جوڈیشل ایئر جس کو کہتے ہیں عدالتی سال شروع ہوا ہے۔ ایک فل کورٹ میٹنگ بھی تھی اور اس میں سپریم کورٹ کے جو رولز ہیں، رولز اینڈ پروسیجر، وہ ریوائز ہوئے۔ یہ بڑا ہی امپورٹنٹ چیز ہے۔ یہ 40 سال کے بعد سپریم کورٹ نے اپنے رولز جو ہیں ان کو ریوائز کیا ہے، امینڈمنٹس کی ہیں، چینجز کی ہیں۔ خیال تو یہ تھا کہ یہ ہم ہر مسئلے کے حل کے لیے جاتے ہیں کورٹس کے پاس، خاص طور پہ ہائی کورٹس اور سپریم کورٹ۔ لیکن آج سچویشن کیا ہے؟ آج کی جو فل کورٹ تھی اس کو بھی 4 سینئر ججز نے اس میں نہیں گئے، بلکہ بہت سخت قسم کا ایک خط آج گیا۔ اور ایک خط کچھ دن پہلے جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے 4 ستمبر کو ایک خط لکھا، اور آج 4 ججز جس میں منصور علی شاہ صاحب بھی شامل ہیں، انہوں نے ایک بڑا ہی سخت خط لکھا اور یہ ایک سارٹ آف چارج شیٹ کر دیا اپنے ہی چیف جسٹس صاحب کو۔ ہم نے دیکھا کچھ دن پہلے جب فل کورٹ میٹنگ تھی اسلام آباد ہائی کورٹ کی، اس پہ بھی کچھ ایسی سین تھا۔ 5 ججز نے بہت جو خیر کورٹ میں بھی گئے ہوئے اپنے چیف جسٹس کے خلاف ان کی اپوائنٹمنٹ ایز دا چیف جسٹس آف اسلام آباد ہائی کورٹ، وہ بھی بڑا سخت جج تھا۔ 2-3 سوال اٹھتے ہیں۔ اگر ہائی کورٹ کے سینئر ججز اپنے چیف جسٹس کو اکیوز کر رہے ہیں انلیگیلٹیز کے اوپر، اور آج سپریم کورٹ کے ججز اپنے ہی چیف جسٹس صاحب کو اکیوز کر رہے ہیں، تو پھر عام آدمی کا اعتبار کیسے ہوگا؟ کیا کرے؟ وہ تو سمجھتا ہے کہ ہم عدالتوں میں جاتے ہیں تو یہ مختلف قسم کے لوگ ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو بالکل قانون پہ چلتے ہیں، اور ہمیں اگر کہیں سے کوئی ریلیف ملے گی یہاں سے ملے گا۔ اب عوام کا اس میں بڑا سیریس کوشچنز ہیں۔ آج ہوا کیا ہے؟ میں اس خط کے آپ کو کچھ حصے پڑھ کے سنانا چاہتا ہوں۔ یہ سید منصور علی شاہ صاحب جو سینئر پیونی جج ہیں، جسٹس منیب اختر صاحب، جسٹس عائشہ ملک صاحبہ اور جسٹس عطر معین اللہ، ان 4 کی طرف سے آیا ہوا ہے۔ انہوں نے اعتراض کیا لگائے ہیں؟ وہ خط کے شروع میں لکھتے ہیں کہ ہمیں 3 ستمبر کو نوٹس ملا کہ سپریم کورٹ کے رولز 2025 اس کے لیے ریوائز کرنے کے لیے، سب کچھ کرنے کے لیے ایک میٹنگ ہے۔ اور اس میں لکھتے ہیں کہ بڑا کنفیوزنگ تھا یہ لیٹر، کیونکہ اس میں 2 ڈسٹنکٹ پوائنٹس تھے۔ ایک تو آپ نے اس میں لکھا، اب وہ چیف جسٹس صاحب کو ایڈریس ہے یا افریدی صاحب کو، کہ رول 1-4 کے تحت چیف جسٹس نے ایک کمیٹی بنا دی ہے کہ اگر کوئی بھی مسئلہ ہو ان رولز کی امپلیمنٹیشن کے لیے تو وہ اس کو وہ ٹھیک کرنے کے لیے کمیٹی ہے تاکہ اس کو سارٹ آؤٹ کر لیں گے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ آپ نے ایک لیٹر 12 اگست 2025 کو ہمیں بتایا، ججز کو لکھا، جس میں یہ بتایا گیا کہ رولز جو ہیں وہ اپروو ہو چکے ہیں سرکولیشن سے۔ سرکولیشن کا مطلب ہے کہ فل کورٹ ایسے نہیں بیٹھی، ہر جج کو گیا وہ ڈرافٹ اور ہر محترم جج نے اس کو اوکے کیا یا نہ اوکے کیا، لیکن ججز کو بائی سرکولیشن ہو گیا۔ اور یہ بھی ہمیں بتایا کہ 9 اگست کو یہ جو ہے رولز گیزٹ میں نوٹیفائی بھی ہو گئے۔ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمیں خط لکھ رہے ہیں کہ جی 12 کو آپ لکھ رہے ہیں کہ سرکولیشن کا، اور 9 کو آپ بتا رہے ہیں کہ 9 کو اپروو ہو بھی گیا ہے، اور پھر آپ ہمارے سے سجیشنز مانگ لیں، رائے مانگ لیں کہ بتائیں کیا امینڈمنٹس ہونی چاہیے۔ اب اس پہ پھر آپ وہ اعتراض شروع ہو جاتے ہیں۔ انہیں کہا کہ جی ہم نے دوبارہ وہ آبجیکشنز اپنی دہرانا چاہتے ہیں جو ہمیشہ سے کر رہے ہیں، اور ان کا ایک تو جو موجودہ رولز اب بنے ہیں یہ نہ رکھے گئے فل کورٹ کے سامنے، نہ اپروو ہوئے، نہ پلیس ہوئے، اور یہ جو مشن ہے اٹ از ناٹ میئرلی پروسیجرل بٹ گوز ٹو دا ویری روٹ آف لیگیلٹی، کہ خالی یہ ضابطے کی خلاف ورزی نہیں ہے بلکہ اس کا لیگل جو سٹیٹس ہے وہ سوال آ جاتا ہے۔ وہ آرٹیکل 191 کو کوٹ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ جو پاور تھی یہ تمام ججز کو مل کر ایکسرسائز کرنی تھی، اور بٹ دس پاور از ایکسرسائز کلیکٹیولی بائی دا کورٹ ایز این انسٹیٹیوشن۔ جی ویلکم بیک۔ سوری، ایک ہمارے اسٹوڈیو میں ٹیکنیکل گلچ ہو گیا تھا، ہمارا وقت بڑا ضائع ہو گیا۔ تو اشرف بھائی میں اس کو I'll keep it brief۔ میں پہلے گیسٹ کو انٹروڈیوس کروا دوں۔ اشرف اوصاف صاحب ہمارے ساتھ ہیں، فارمر اٹارنی جنرل، فارمر اسپیشل اسسٹنٹ پی ایم آن لا اینڈ جسٹس، اور بیرسٹر سعد رسول سینئر اینالسٹ ہیں، سینئر وکیل ہیں۔ آپ دونوں کا بہت شکریہ۔ موٹی موٹی بات اشرف صاحب آپ سے شروع کرتا ہوں۔ ہم نے دیکھا کانفلکٹ ہے ہائی کورٹ میں بھی، سپریم کورٹ میں بھی، یہ چیزیں لانگ ٹرم اس کا امپلیکیشن کیا ہوگا اور اس کا لوور جوڈیشری پہ کیا ہوگا؟ اصل تو لوگوں کا مسئلہ لوور جوڈیشری میں آتا ہے، اور لوگوں کا خیال ہوتا ہے کہ لوور جوڈیشری میں جو مسائل حل نہیں ہوں گے وہ سپیریئر کورٹس میں جائیں گے تو وہاں چلے ہمیں ریلیف مل جائے گا۔ اگر سپیریئر کورٹس کے اندر کنٹروورشل حالات ہوں دین ہاؤ ڈز اٹ سسٹم کو کیسے چلے گا سسٹم؟
یو آر ایبسولوٹلی رائٹ. جب یہ کانفلکٹس انٹرنل کانفلکٹس جو ہے وہ باہر آ جائیں اور اس شدید طریقے سے آ جائیں کہ جو چٹھیاں ہیں اور جو الزامات ہیں وہ ایک دوسرے کے اوپر اور اس کا ریٹورک اور اس کے جوابات اور یہ سب کچھ ہو رہا ہے, تو جو کانفیڈنس ہے وہ تو ایروڈ ہوگا. اب مجھے بتائیے کہ آپ ہی کا اگر ادارہ ہو اور اس ادارے کے اندر جو انٹرنل کانفلکٹس ہیں وہ سامنے آ جائے اور کہیں کہ جناب ایک پارٹیزن ہے, دوسرا جو ہے وہ دوسرے کے ساتھ لگا ہوا ہے, چینل کو دیکھے گا. تو یہ ساری باتیں ہیں. دیکھیے یہ اسکرمشز جو ہیں یہ ساری آج کی نہیں ہیں, یہ بہت پہلے سے ہیں. سجاد علی شاہ صاحب کے زمانے میں بھی آپ نے دیکھا, افضل اللہ صاحب کے زمانے میں بھی یہ سب باتیں ہوتی تھی, لیکن وہ باہر نہیں نکلتی تھی اور ایمفسس تھا لوور کورٹس کی اور جو جس کو ڈسٹرکٹ جوڈیشری کہتے ہیں اس کو بہتر کرنے کا. وہاں سے ساری توجہ ساری انرجی ایک دوسرے کو نیچے دکھانے پہ لگی ہوئی ہے اور جو عام آدمی وہ پس رہا ہے. اس وقت جو باتیں تو ہوتی ہے نا سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ میں پینڈنسی کی, آپ نے کبھی آپ کے پروگرام کسی اور کے پروگرام میں کہاں ہم نے سنا ہے کہ لوور کورٹ میں جوڈیشری کے جو اصل لمب ہے جو ڈسٹرکٹ کورٹس ہیں اس میں کتنی پینڈنسی ہے, وہاں پہ کیا حال چل رہا ہے, کیا ان ججز کو جو ہے وہ مارکیٹ سیلریز مل رہی ہیں, کیا ان کو جو دفتر ملے ہوئے ہیں یا کورٹ رومز ملے ہوئے وہ صحیح ہیں, کیا ان کے پاس سپورٹ سٹاف ہے. کوئی توجہ نہیں دے رہا اور سب اپنی. اٹس ویری انفارچونیٹ. ساتھ سیم کوشچن ٹو یو, یہ جو اب ہم کانفلکٹس دیکھ رہے ہیں یہ کیا یہ مومنٹری ہیں, یہ وقتی طور پہ ہیں کہ یہ لانگ ٹرم اس کی امپلیکیشنز ہوں گی؟ اس کی بہت سیریس اور دیر پا اس کے کانسیکوینسز ہوں گے, اس کے اندر کوئی دو رائے نہیں. اشتر صاحب ہمارے سینئر ہیں, میں بہت زیادہ احترام کرتا ہوں اور سر میرے استاد بھی رہے ہیں, لیکن میں چھوٹی سی دو گزارشات کر دوں آپ کے سوال کے جواب میں کہ جو کمپیرزن ہے کسی بھی پرائیویٹ ادارے کا ایک جوڈیشل انسٹیٹیوشن جو کہ حکومت کا ادارہ بھی نہیں ہے, ایک کانسٹیٹیوشنلی انڈیپینڈنٹ آرم ہے, اس کے اندر کی کانفلکٹ کا اور یہاں کی کانفلکٹ کا کوئی میری ناقص سی رائے میں مناسبت اس وجہ سے نہیں بنتی کہ ایک پبلک انسٹیٹیوشن ہے, اس کے اندر کچھ جج صاحبان نے کچھ قانونی سوالات اٹھائے, ان قانونی سوالات کو متعلقہ قوانین کی شق سے ساتھ تشبیہ دی, اس کو ریپیٹڈلی ان کے خطوط کے اندر کہنا ہے کہ ہم نے ریپیٹڈلی انٹرنل ایک کانورسیشن کرنے کی کوشش کی اور ابھی تک ان کو جوابات نہ جوڈیشل کمیشن کے کسی فیصلے کے تحریری شکل کے اندر ملے ہیں, نہ کوئی ریزنز کسی کمیٹی نے دی ہے, نہ بینچ فارمیشن کی ریزنز ہیں, نہ دیگر چیزیں ہیں. تو جج صاحبان کا یہ کہنا ہے کہ وہ جو ایک موقع تھا, اس خط کا بھی مقصد یہ ہے کہ وہ جو ایک موقع تھا جب یہ تمام باتیں کسی گفت و شنید سے, کسی ڈسکشن سے, کسی کنسنسس سے, جو 90s کی بھی جب جوڈیشل پالیٹکس چل رہی تھی تب بھی فل کورٹس کے اندر باتیں ہوتی تھیں, جج صاحبان آپس میں کچھ آئیڈیاز ڈسکس کرتے تھے, کوئی ایک دوسرے کو قائل کرتے تھے کسی پوائنٹ آف ویو کے اوپر, جس کے بعد میجورٹی سے فیصلہ پہلے بھی ہو سکتا تھا, آج بھی ہو رہا تھا, آج بھی ہو سکتا ہے. سوال یہ پوچھا گیا کہ بنیادی چیزیں جو فار ایگزامپل سپریم کورٹ رولز ہیں, اس جیسی بنیادی چیزوں پہ اس طرح کی ایک اوپن ڈسکشن کیوں نہیں ہوئی, اور اس کا ریزولوشن بھی یہی ہے کہ اس کو کسی ڈسکشن کے تھرو, کسی اوپن فورم کے تھرو جس کے اندر ٹرانسپیرنسی ہو, جج صاحبان کو لگے کہ ہماری بات سنی گئی ہے, اس کے تھرو ریزالو کروایا جائے. جو بھی فیصلہ ہو وہ قانونی طور پہ درست فیصلہ ہوگا. دوسری بات یہ لوور جوڈیشری والی بھی اگر آپ کی اجازت ہو تو ایک گزارش کر سکوں. اشتر صاحب نے بالکل درست فرمایا کہ لوور جوڈیشری کے اوپر فوکس کرنا چاہیے. ابھی حکومت نے کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کی, صرف سپیریئر جوڈیشری کے اوپر جوڈیشل کمیشن بنایا, کانسٹیٹیوشنل بینچز بنائے. آپ کو 2/3 میجورٹی بھی نہیں چاہیے, سمپل لیجسلیشن چاہیے. آپ اس لیجسلیشن کے تحت گورنمنٹ کو چاہیے کہ جیسے اشتر صاحب نے فرمایا, گورنمنٹ کو چاہیے کہ لوور جوڈیشری کا ریفارم کریں. آپ اس وقت بھی یہی گزارش تھی 26ویں ترمیم کے وقت بھی کہ لوور جوڈیشری کا ریفارم کریں. گورنمنٹ خود بھی لگتا ہے کہ اسی سپیریئر جوڈیشری اور اس کے اندر کیا ہو رہا ہے وہ کیسے ڈٹرمن ہوگا, 26ویں ترمیم بھی اسی کو فوکس کر رہی تھی, جس وجہ سے اتنی بڑی پبلک ڈبیٹ کا حصہ ہے. اچھا صاحب یہ بتائیں, مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ 40 سال سے یہ ریویو نہیں ہوئے تھے سروس رول سارا وغیرہ. 40 سال سے ہوئے کیوں نہیں, اور اگر 40 سال سے نہیں ہوئے تو اب کیوں ہوئے؟ بیکاز ایک تاثر جو کچھ جج صاحبان نے یہی دیا ہے کہ شاید یہ ٹو کنٹرول دا جوڈیشری شاید ایک تاثر مل رہا ہے. کیا یہ درست ہے؟ 40 سال سے اس لیے نہیں ہوئے کیونکہ وہاں پہ بھی یہی ڈفرنس آف اوپینین اور وہیں پہ بات آتی تھی کہ جی
کس طریقے سے چلنا ہے. دیکھیے یہ اعتراض ضرور کیا جاتا ہے کہ بیٹھ کے باتیں نہیں ہو رہی، بٹ بیٹھ کے جو باتیں کرنی ہیں ان کو کس طریقے سے کیوں نہیں آپ ریڈیوس کرتے ان رائٹنگ، اور کیوں نہیں جو آپ کے ذہن میں باتیں ہیں اگر آپ زبانی نہیں بات کر رہے تو بجائے اس کے کہ آپ صرف چٹھی لکھیں کہ یہ کیوں نہیں ہوا وہ کیوں نہیں ہوا، ریفارمز کے جو سارے باتیں ہیں ان کو لکھ کے دیجیے. اور آرٹیکل 203 جو ہے 203 وہ ہائی کورٹ کو پاور دیتا ہے ڈسٹرکٹ جوڈیشری کو سپرنٹینڈ کرنے کی اور سپروائز کرنے کی. تو ہائی کورٹ کی ساری چیزیں بتاتا ہے حکومت کو اس کو کس طریقے سے ریفارم کرنا ہے. انہوں نے خود کیا تو پھر وہی بات آئے گی کہ جناب اب آپ ڈسٹرکٹ جوڈیشری کو کنٹرول کرنے کی باتیں. اگر حکومت کچھ کرتی ہے تو اس پہ اعتراض ہے، اگر وہ نہیں کر رہی تو اس پہ اعتراض ہے. بات اعتراضات کی نہیں ہے، بات ہے ایکشن کی اور بتانے کی کیا ہے. میں آپ کے ساتھ چھوٹی سی بات کر لیتا ہوں. اتنے ٹیئرز ہیں تو اس میں سے ایک ٹیئر کم کر دیں اور سول جج کا جو ہے عہدہ اس کو ختم کر کے صرف ایک ہی اپیل کریں، جو ریویژن کی پاورز ہیں وہ ختم کریں، تو آپ اس ٹیئرز کو چھوٹا کریں نا. لیکن مجھے ایک بات بتائیں نا، اس میں ایک اعتراض یہ بھی تھا کہ جب ہم اکٹھے بیٹھتے ہیں تو کئی بار لوگ اپنی اوپینین چینج کر لیتے ہیں، یا آپ دوسرے کی کر لیتے ہیں یا اپنی کر لیتے ہیں، ڈسکشن کر لیتے ہیں. آئی ایم شیور اگر آپ سپیریئر جوڈیشری کے ججز ہیں تو یو ہیو دا پوٹینشیل اور دی ایکومن کہ آپ بیٹھ کے دلیلوں سے بات کر سکتے ہیں. سوال یہ اٹھ رہا تھا کہ کیا اتنا بڑا ڈاکیومنٹ سرکولیشن سے ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے، اور جب سٹرکچر آپ پورا چینج کر رہے ہیں بجائے اس کے کہ آپ نے ہر بندے کے انڈیویجول اوپینین لے لی، سائلوز کے اندر ورڈ یوز ہوا ہے کہ سائلوز کے اندر آپ نے کر لیا، تو اس میں اتنا بڑا کیا چیز مانے تھی کہ آپ اکٹھے نہیں بیٹھ سکتے؟ اگر ایک میکسیمم کیا ہوتا، ایک میٹنگ میں نہ ہوتا، شاید فل کورٹ میٹنگز 2-3 ہو جاتی. کوئی اتنا بڑا کرائسس تھا، کم از کم یہ تاثر تو نہ ملتا جو اس تک بن گیا. I totally agree with this. بات یہ ہے کہ جو ہے نا کلیکٹو وزڈم، اس سے بہتر کوئی چیز نہیں ہے. لیکن جب ہر کوئی اپنی جو پرابلم آ رہی ہے، جو میں دیکھ رہا ہوں، اور آج کی نہیں میں دیکھ رہا، میں اس وقت سے دیکھ رہا ہوں جب سجاد علی شاہ صاحب واز دی چیف جسٹس، وہاں پہ بھی بات نہیں ہوتی تھی ایک دوسرے سے، وہاں پہ بھی دشنام ترازیاں تھیں، لیکن وہ پبلک میں نہیں آتی تھی. اب چونکہ پبلک میں آ گئی تو اٹ ہیز دی پوٹینشیل آف ایروڈنگ پبلک کانفیڈنس فار اے ویری ویری لانگ پیریڈ آف ٹائم. اس کو ریورس کرتے ہوئے بہت ٹائم لگ جائے گا، اور ریورسل بھی ایکشن سے ہوگا، پھر چٹوں سے نہیں ہوگا کہ ہم اب دوست ہو گئے ہیں یا اب ہماری ساری باتیں مانی گئی ہیں. دیکھیے بہت ضروری ہے ریفارمز، اور بہت ضروری ہے کنسلٹیٹو طریقے سے ریفارمز کا کرنا. لیکن اگر کوئی امر مانے آ رہا ہے، آپ کو کوئی چیز نہیں روکتی کہ آپ کہیں کہ میرے دانست میں سپریم کورٹ کے رولز میں یہ چینجز آنی چاہیے. لیٹس گو اہیڈ اینڈ ڈو دیٹ. لیکن سعد مجھے بتائیں، جب آپ کا میرا اختلاف ہوتا ہے، مقدمہ بازی کرتے ہیں تو ہماری آربیٹر کورٹ بن جاتی ہے. اب اگر کورٹ کے اندر اختلافات، اس میں آربیٹریشن کون کرے گا؟ ہو کین ناؤ؟ تو اس کا مطلب ایسی چیزیں چلیں گی خود ہی سارٹ آؤٹ ہوں یا نہ ہوں، کہ کوئی رول ہے کسی کا، کوئی اور اس میں کر سکتا ہے کوئی آربیٹریشن اور سم تھنگ لائک دیٹ؟ دیکھیے، مالک صاحب کا بڑا انٹرسٹنگ کوشچن ہے، اور آئی وش کہ ہمارے کانسٹیٹیوشنل فریم ورک کے اندر کوئی اس طرح کا میکینزم ہوتا. ہم کافی عرصے سے، اور خاص طور پہ پچھلے 15 سال سے لائرس موومنٹ کے بعد سے، ایک پاکستان کے اندر ایک ہاف متھ رہی کہ جوڈیشل انڈیپینڈنس کے اوپر جب بھی کوئی شب خون پھیرا جائے گا، یا عدالت کے اندر جب بھی کوئی مسئلہ ہوگا، تو جج صاحبان یا قانون اور آئین کے تقاضوں میں جب بھی مسئلہ ہوگا تو عدالت اکٹھی ہو جائے گی اور اس کا اکٹھا مل کے دفاع کرے گی. یہ افتخار چودھری صاحب کے پیریڈ کے بعد سے اسی بات نے کچھ اچھے کام کیے، کچھ برے کام کیے. اسی کی آڑ میں عدالت نے کچھ اچھے کام کیے، کچھ برے کیے، لیکن ایک سپریم کورٹ کو ایز این انسٹیٹیوشن جو انڈیپینڈنٹ ہے، جو کسی کی انٹرفیرنس نہیں دیکھتا، وہ فیصلے کرتا ہے اچھے یا برے، اس انسٹیٹیوشن کے طور پہ دیکھا گیا. یہ جو آپ کا کوشچن ہے، اگر میں اسی کے آنسر میں کہوں کہ اگر کوئی بھی اس کے اندر باہر سے سالسی کرے گا تو وہ جو انڈیپینڈنس آف کورٹ ہے،
جس کو ہم نے آئین کے اندر اور پھر بڑی سٹرگل کے ساتھ کوشش کی انشرائن کرنے کی، اس کے اوپر ایک شبخون ہوگا. بہت اچھی بات ہو کہ اس کا جو بھی میکینزم نکلنا ہے، اور اس کے ایک دو ہی بنیادی میکینزمز ہو سکتے ہیں. اس کے اندر جتنی بھی آپ نے خط و خطابت دیکھی اور ڈفرنسز دیکھے دونوں سائڈز کے، اس کی ایک بہت بڑی جڑ ہے 26ویں ترمیم کے اوپر تنازع. ایک سائڈ اس ترمیم کو درست نہیں مانتی، دوسری سائڈ اس ترمیم کے تحت یا اپوائنٹ ہوئی ہے یا اپنے اپنے عہدوں کو انہوں نے سنبھالا ہے. کتنی ہی اچھی بات ہو کہ عدالت کے اندر کسی فل کورٹ کی ڈسکشن میں یہ کنسنسس ہو جائے کہ 26ویں ترمیم فلاں یا سارے یا جو بھی اس کا میکینزم ہے یہ ہم لگا کے سن لیتے ہیں تاکہ ایک دفعہ فیصلہ ہو جائے. تو پھر یہ جو 27ویں کی ہم بات سن رہے ہیں، 27ویں آ رہی ہے، کیا 27ویں اس مسئلے کو ریزالو کر سکتی ہے کہ 27ویں میں ساری چیزیں ایڈریس ہو جائیں؟ دیکھیے، ایک انفارچونیٹ ٹروتھ یہ ہے کہ ہمارے آئین کے اندر اس طرح کی ایکسپلیسٹ پروٹیکشنز بلٹ نہیں ہیں کہ پارلیمنٹ کیا کر سکتی ہے کیا نہیں کر سکتی. عدالت نے اپنے فیصلوں سے کہا کہ ہمارے کچھ بنیادی فیچرز ہیں جس کے اندر ایک انڈیپینڈنس آف جوڈیشری ہے جس کو پارلیمنٹ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ سے بھی انڈو نہیں کر سکتی. تو میری ناقص سی رائے میں اگر پارلیمنٹ کی 27ویں ترمیم میں کوئی ایسا فیصلہ ہو، کوئی ایسا سیٹلمنٹ ہو جو عدالت کی انڈیپینڈنس کو مزید کمپرومائز کر دے، تو یہ پارلیمنٹ بھی نہیں کر سکتی، یہ ترمیم بھی نہیں کر سکتی. بہت اچھا ہو، جیسے کہ جوڈیشل انڈیپینڈنس کی روایت ہے، کہ عدالت کے اندر کے آئیڈیولوجیکل مسائل، پروسیجرل مسائل، کانسٹیٹیوشنل مسائل عدالت خود کسی جوڈیشل فیصلے سے، کسی ایڈمنسٹریٹو ایکشن سے طے کرے، اور باہر سے جب بھی پارلیمنٹ نے عدالت کو کوئی ڈائریکشن دی ہے کسی تنازع کو وہ تو مجھے ابھی وہ تو ذرا مشکل لگ رہا ہے، وہ تو آئی تھنک مشکل لگ رہا ہے. ایسا صاحب، لاسٹ 20 سیکنڈز فار دا سیگمنٹ ویری کوئکلی. اب ہمیں نظر آ رہا ہے جو ڈفرینسز ہیں سامنے ہیں، اور obviously I think lines are drawn. تو کیا پھر ایک نئی لیجسلیشن ہی اس کا سلوشن ہے کہ جو تمام چیزوں کو ریزالو کر دے؟ جی بالکل ایسا ہی ہے. میری دانست میں یہ معاملات اتنے بگڑ چکے ہیں، ودن ساری انرجی اسی پہ چل رہی ہے، اور جو بنیادی کام ہے اس سے ہٹ گئے ہیں. اب میرے خیال ہے پارلیمنٹ کو جس طرح انہوں نے پریکٹس اینڈ پروسیجر کا قانون بنایا، کیونکہ ایک ویکیوم تھا، یہ ایک سچویشن ایسی ہے جہاں پہ پارلیمنٹ کو اپنی کلیکٹو وزڈم کے ذریعے اس کو درست کرنا ہوگا، وداؤٹ کمپرومائزنگ دی انڈیپینڈنس آف جوڈیشری اور کمپرومائزنگ دی انڈیپینڈنس آف دی پارلیمنٹ. چلیں، ابھی رن آؤٹ آف ٹائم. آپ دونوں کا بہت شکریہ فار جوائننگ اس. ناظرین، بڑا فیم اٹھا ہے ونسٹن چرچل کا ورلڈ وار 2 کے زمانے میں. ان سے کسی نے کوئی سوال کیا تو انہوں نے جواب میں پوچھا، آر دا کورٹس فنکشننگ؟ کیا عدالتیں کام کر رہی ہیں؟ آگے سے بندے نے کہا ہاں جی کر رہی ہیں، انصاف ہو رہا ہے، سب کچھ ہو رہا ہے. تو اس نے کہا تھینک گاڈ اف دا کورٹس آر ورکنگ دین نتھنگ کین گو رانگ. کیا ہم کہہ سکتے ہیں آج کل؟ یہ سوال میں آپ پہ چھوڑے جا رہا ہوں. اب بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد آ کے ذرا سیلاب پہ دیکھتے ہیں کہ سیلاب کا ذمہ دار کون ہے ان تباہیوں کا، اس بریک کے بعد. جی ویلکم بیک ٹو دا شو. 2010 میں فلڈز آئے، بڑی تقریریں ہوئی. 2022 میں آئے، بڑی تقریریں ہوئی. 2025 آئے، پھر تقریریں ہو رہی ہیں. ہر گورنمنٹ، چاہے فیڈرل گورنمنٹ ہے چاہے پروونشل گورنمنٹس ہیں، وہ اس بات پہ داد مانگ رہی ہیں، دیکھیں اتنے لوگ مر سکتے تھے، اتنے نہیں مرے. اتنی تباہی ہو سکتی تھی، اتنی نہیں. لاکھوں دیہات تباہ ہو سکتے تھے، ہم نے ہزاروں میں کر لیا. ایوری بڈی از ٹیکنگ کریڈٹ کہ ہم نے میٹیگیٹ کیا ڈیزاسٹر. کیا یہ ڈیزاسٹر اس لیول پہ ہونا چاہیے تھا؟ سیلاب تو ہمیشہ سے ہی آتے ہیں اور آتے رہیں گے، لیکن اس کے روٹ کازز کیا ہیں؟ پھر لوگوں کو بتایا گیا کہ ہر چیز کلائمیٹ چینج. 60s میں فریز کون ہوئی؟ بالکل صحیح بات ہے، کلائمیٹ چینج بالکل کاز کرتا ہے، لیکن کیا جس لیول کی تباہی ہے یہ ساری کلائمیٹ چینج کی ہے کہ اس میں ہمارے اداروں کی نااہلی ہے، انکمپٹنس ہے، سب کچھ ہے؟ یہ میگنیفائی کس طرح ہوئی یا ملٹیپلائی کیسے ہوئی؟ اس میں بڑے پڑھے لکھے لوگ میرے ساتھ ہیں، ان کو میں بعد میں دکھاؤں گا آپ کو. لیکن گورنمنٹ نے اربوں روپے خرچے اوور دی ایئرز. ایک فیڈرل فلڈ کمیشن بھی ہمارا بنا ہوا ہے، اس کی بڑی امپورٹنٹ رول ہے. ان پہ بھی یہ 77 سے بنا ہوا ہے، 50 سال ہو گئے. ان کے اوپر بھی ہر سال کروڑوں روپے ان کا اپنا ایکسپینس ہے. دے ہیو اے ویری کریٹیکل رول. ان کے پہ بہت کرٹیسزم آ رہا ہے کہ انہوں نے ایبسلیوٹلی دے ہیو فیلڈ. اور ڈفرنٹ جو کرٹکس ہیں، ایکسپرٹس ہیں، وہ کہتے ہیں جی ختم کریں فیڈرل فلڈ کمیشن کو. اس پہ بات کریں گے کہ کیوں ہے. لیکن جہاں لوگوں نے اربوں روپے لگائے، گورنمنٹس نے کروڑوں لگائے، لوگ اب بھی ڈوب رہے ہیں، لوگ اب بھی مر رہے ہیں. میں ایک
عام آدمی ہیں جنہوں نے ایک انالیسس دیا. یہ فشرمین سوسائٹی کے شاید کوئی عہدیدار ہیں یا خالی ہیں, وی ڈونٹ نو از آئیڈینٹی, لیکن وہ بات اتنی عقل کی کرتے ہیں کہ یہ ان پہ اربوں روپے نہیں خرچے ہوئے. لیکن سن لیں ذرا ان کا انالیسس کیا ہے. دیکھیے اس دفعہ جو پانی آیا, اتنی بارشیں ہوئی ہیں اور دریائے سندھ میں 7 لاکھ کیوسک سے زیادہ پانی آیا, تو یہ کوئی نقصان دہ عمل نہیں ہے, یہ قانون قدرت ہے, یہ فطرت ہے. سیلاب دریاؤں کی زندگی ہوتی ہے, ہر 5 سال اور 10 سالوں میں جو سیلاب آتا ہے وہ دریا کی زندگی ہوتی ہے. یہ قدرتی ریسائکلنگ سسٹم ہے. اس وقت 0 پوائنٹ بدین سے لے کر کرنگی کریک تک جتنی 17 کریکس ہیں, ان کریکس کے اندر سچ جان خان, جاتی, شاہ بندر, کوڈاریو, روڑو, سجنواری, کھارو چھان, پھاٹ, کیٹی بندر, ترچھان, ہجامڑو, یہ وہ ماہی گیروں کی آبادیاں ہیں جن آبادیوں کو اس پانی سے, سیلاب سے بہت زیادہ فائدہ ہوگا. لاکھوں کی تعداد میں سمندری حیات کو دوبارہ ڈیلٹا کے اندر آنے کے لیے جو موقع ملے گا. ڈیلٹاؤں کے اندر, انڈس ڈیلٹا میں یہ گزشتہ 10 سالوں سے جو گندا پانی آ رہا تھا, سیم کا پانی آ رہا تھا, زرعی زمینوں سے صنعتی فضلہ جو آ رہا تھا, اس فضلے کو ان کریک سے صاف کرنے کا فطری عمل ہوا ہے یہ. اور اس سے یہ جتنی کریکس ہیں یہ کریکس صاف ہوں گی, اور ان کریکس کے اندر لاکھوں کی تعداد میں مچھلیوں کے بچے, انڈے, ان کو اس پورے سال کے لیے تازہ خوراک ملی ہے. انڈس ڈیلٹا نے جو سلٹ لائی ہے یہ تازہ خوراک, ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں سمندری حیات کے جو بچے ہیں ان کو یہ ان کے لیے تازی خوراک ملی ہے. اور یہ پورا سال سمندر جو ہے وہ جب کریکس اور جزائر کو کاٹتا ہے وہ عمل اس سال رکے گا. ویسے سالانہ آدھا کلومیٹر سمندر ہے وہ آئی لینڈز کو کاٹ کر اندر چلا جاتا ہے. اس طرح 350 کلومیٹر کی جو پٹی ہے, اس پٹی کے اوپر ہر سال 150 کلومیٹر سے زیادہ زمین کٹ جاتی ہے. 150 کلومیٹر ہیکٹر جو ہے جزائر جو ہے وہ کٹ جاتے ہیں, وہ سمندر آگے آ جاتا ہے. پانی ہر سال انڈس ڈیلٹا اور سمندر کی ضرورت ہے. اس فطری اصول کو نہ روکا جائے. ہم مطالبہ کرتے ہیں حکومت پاکستان سے, پوری دنیا کے لوگوں کے, کہ ایکو سسٹم کو خدا را ڈسٹرب نہ کیجیے. ایک عام آدمی ہے وہ سمجھ رہا ہے کہ یار یہ نیچرل چیز ہے, یہ آبادیاں ہم نے بسائی ہیں ان کے راستے میں, یہ جتنی چیزیں ہم کر رہے ہیں, ہم ان نیچرل ہیں, درخت ہم کاٹ رہے ہیں, ہم ان کے راستے میں دریاؤں کے, دریا ہمارے راستے میں نہیں ہے. ڈیمز, پانی سٹوریج از ون ایشو, فلڈ مینجمنٹ اینڈ واٹر مینجمنٹ ایک اور ایشو ہے. جو واٹر ریسورس منسٹری ہے اس کا اربوں میں بجٹ ہے. جو فیڈرل فلڈ کمیشن ہے اوور دی ایئرز 50 سال ہو گئے, اس سال بھی شاید ان کا 33 سے 34 کروڑ بجٹ ہے ان کے اپنے آپریشنل ایکسپینسز کا. اسی طرح پچھلے سال بھی 31-32 کروڑ تھا, کروڑوں میں ہر سال ہوتا ہے, تو دیکھا جائے ایوریج بھی نکال لیں تو ان پہ بھی فیو بلینز خرچ ہو چکے ہیں. ڈاکٹر اکرام الحق اور انجینئر عباسی انہوں نے 2 ان پہ آرٹیکلز لکھے ہیں, اور بھی کچھ دوستوں نے لکھے ہیں, جس میں وہ 2 چیزیں صرف پوائنٹ آؤٹ میں کروں گا. وہ کہتے ہیں کہ جی 50 سالوں میں ایف ایف سی جو ہے فیڈرل فلڈ کمیشن, یہ بیسک چیزیں میں اپنی فیل کر گیا. انہوں نے سمپل چیزیں, ریور زوننگ آپ نے کرنی تھی پورے ملک کی, آپ نے نہیں کی. آپ نے میکسیمم فلڈ پلین کی جو تھی وہ آپ نے نہیں بتائی. آپ نے باؤنڈریز بتانی تھی کہ کس جگہ پہ سیٹلمنٹس نہیں ہونی چاہیے. یہ بیسک چیزیں تھیں. پھر جو یہ کنسٹرکشن کرتی ہیں پروونشل گورنمنٹس وغیرہ, ان کی پشتے دوسرے, ان کی کوالٹی کو بھی اوورسی ان لوگوں نے کرنا تھا. اور ہم دیکھ رہے ہیں پشتے ٹوٹ رہے ہیں, ڈیمز کرمبل کر رہے ہیں, اور ہر باری ہر پرائم منسٹر آتا ہے وہ کہتا ہے بڑا کچھ ہو گیا, ہم یہ کریں گے. میرے پاس ٹائم نہیں, ورنہ وہ بھی ہم نے ایک پیکج بنایا ہوا تھا, وہ بھی میں آپ کو دکھا دیتا. اس لیے ہم نے انوائٹ کیا اطہر حمید صاحب کو, چیئرمین ہے فیڈرل فلڈ کمیشن. بہت شکریہ اطہر صاحب آپ کا. ڈاکٹر اکرام الحق ہمارے ساتھ ہیں, یہ ممبر ایڈوائزری بورڈ پائٹ کے بھی ہیں, اور وزٹنگ فیکلٹی ایٹ لمس ہیں, اور انوائرمنٹ اور اکانومی بہت زیادہ لکھتے رہے ہیں. میں ذرا اطہر صاحب آپ سے شروع کرتا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ آپ لوگوں نے بیسک کام کرنا تھا, کہ آپ لوگوں نے ریور زوننگ آپ نے نہیں کی, آپ نے چارٹ نہیں کیا میکسیمم فلڈ پلینز کو, آپ نے باؤنڈریز بتانی تھی کہاں پہ چیزیں نہیں جا سکتی, ان میں باؤنڈری یہ ان کے راستے ہیں, اس میں کوئی نہ بنے. 50 سالوں میں بیسک کام آپ نے نہیں کیا. وہ تو کہتے ہیں فلڈ کمیشن کو ختم کریں, اور اگر دیکھا جائے تو وہ تو سیلاب آپ کے دروازے پہ ڈال رہے ہیں کہ آپ لوگوں کی انکمپٹنس کی وجہ سے ہوا. تھینک یو ویری مچ ARY کہ مجھے یہاں موقع دیا کہ میں جو
فنکشنز ہیں فیڈرل فلڈ کمیشن اور اس کے بارے میں آگاہ کروں، اور جو فیڈرل فلڈ کمیشن نے آج تک جو کام کیے ہیں. پہلے ان 3 سوالوں کے جواب دے دیں جنہوں نے کہا ہے. کیا آپ نے ریور زوننگ کی پورے ملک کی؟ سر دیکھیں، ہمارا فنکشن تھا، ہم نے فلڈ پلین میپنگ کر کے اس کے مطابق زوننگ کر کے ہم نے پروونسز کے حوالے کی، اور یہ قانون بنانا ان کا کام تھا. ہم نے ان کو قانون کا ڈرافٹ بھی بنا کے دیا کہ فلڈ پلین جو ہے ریگولیشن ڈرافٹ ماڈل ایکٹ بنا کے دیے تمام صوبوں کو، اور اس سال دوبارہ ہم نے پہلے 2015 میں بنا کے دیا. اس پر کچھ کام پنجاب نے کیا، کچھ تھوڑا سا کے پی نے بھی کیا. پھر ہم نے اس سال اس کو دوبارہ اپڈیٹ کیا انہوں نے جو پرانے کیے ہوئے ہیں، کیونکہ اس میں کچھ چیزیں ہیں. یہ جب ریور زوننگ پر آپ نے پوری میپ کی کہ یہ دریا یہاں سے گزر رہے ہیں، یہاں سے پانی کا فلو ہے، یہ کب کی آپ لوگوں نے پہلی دفعہ؟ ہم نے 2007 میں کی پہلی دفعہ مین انڈس کی، اور پھر 2015 میں تمام میجر ریورز کی کر کے. تو 1977 سے 2007 تک کیا کیا فلڈ کمیشن نے؟ اس دوران ہم نے جو ہے 3 نیشنل فلڈ پروٹیکشن پلان بنائے، کیونکہ بیسک ریسپانسبلٹی فیڈرل فلڈ کمیشن کی ہے کہ نیشنل فلڈ پروٹیکشن پلان فار 10 ایئرز آپ نے بنانا ہے، جو کہ ان کنسلٹیشن ود پروونسز، NHA اور پلاننگ ڈویژن اور ریلوے، کیونکہ ان ساروں کے سٹرکچرز ہوتے ہیں اکراس دا ریور. تو اس وجہ سے ان کے ساتھ مل کے ہم نے تمام یہ جو آپ نے پلان دیا 2015 میں، آپ نے کہا ان کو زوننگ کر کے دیا پوری ریور زوننگ. ہاں، ہم نے 77 سے جب فلڈ کمیشن قائم ہوا، ہم نے 78 سے 88 تک کا فرسٹ پلان دیا. اس کے تحت امپلیمنٹیشن ہوئی مختلف فلڈ پروٹیکشن ورکس کی. پھر ہم نے 88 سے 99 تک. تو ان گورنمنٹس نے آپ کی بات نہیں مانی جو آپ لوگوں نے پلان دیا، سندھ نے، پنجاب نے، کے پی نے؟ نہیں، اس میں یہ ہے کہ دیکھیں پہلے جس طرح آئینی معاملات تھے، فیڈرل گورنمنٹ نے تقریباً 2020 تک 35 بلین روپیہ خرچ کیا ہے 77 سے لے کر، جس میں ہم نے رڈارز بھی لگوائے 3، جو کہ پاکستان میٹرولوجیکل ڈپارٹمنٹ اس کی مینٹیننس اور آپریشن اور اس سے جو بھی فلڈ فور کاسٹ ہوتی ہے وہ کرتا ہے. اس کے علاوہ ہم نے ایک فلڈ فور کاسٹنگ ماڈل بنایا جو کہ پاکستان میٹ ڈپارٹمنٹ کیسے یہ سارا پھر یہ سیلاب کیسے آ گیا؟ یہ وہ سارے جو آپ لوگوں نے زوننگ بنائی ہوئی تھی اس میں آبادیاں بھی ہیں، سب کچھ ہیں، وہ پھر کیسے ہوا؟ بات یہ ہے کہ یہ جو ساری ہم نے ایفرٹس کی، اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ وہ کوئی بارشوں کو روک دیں گے. یہ تو ایک نیچرل پروسیس ہے، بارشوں نے آنا ہے. وائلیشنز کو آپ لوگوں نے چیک نہیں کرنا ہوتا؟ نہیں، ہمارا وہ اس میں کام نہیں ہے. یہ جو امپلیمنٹیشن ہے فیلڈ کی، لینڈز کا تمام قسم کی مینجمنٹ، یہ پروونشل جو ہے نا. چلیں میں ڈاکٹر اکرام صاحب کو بھی لے لیتا ہوں. ڈاکٹر صاحب، آپ سن رہے ہیں، میں آپ کا آرٹیکل دیکھ رہا تھا، آپ کا اور انجینئر صاحب کا. وہ تو کہتے ہیں ہم نے کی ہے، ہم نے ریور زوننگ بھی کی ہے، میکسیمم فلڈ پلین پلانز بھی بنائے ہیں، ہم نے باؤنڈریز بھی بنائی ہیں، جس کے اندر ہم نے کہا کہ کوئی آبادیاں نہیں آئیں گی. اب پروونشل گورنمنٹس نہ کریں تو ہم کیا کریں؟ ہمارے ہاں جو بھی ادارہ جاتی کام ہوتا ہے اس کی کوالٹی بھی ہمیں پتہ ہے، اور اس پہ عمل درآمد کا کرائسس بھی ہمیں پتہ ہے. اب پاکستان کے 2 بڑے مسائل پیدا ہو رہے ہیں. ایک مسئلہ ہے کرائسس آف کمپیٹنس، اور وہ آل اداروں میں ہے، کوئی کسی خاص ادارے کا نام نہیں لے رہا. نہیں، ابھی آپ فلڈ کمیشن کا ادارے کا نام لیں اور پرسائز کریں. آپ نے 2 آرٹیکلز لکھے ہیں جس میں آپ لوگوں نے یہ اسٹانس لیا کہ اس کو بند کر دیں، اس ادارے کو. اس میں سوائے انکمپٹنس کے کچھ نہیں ہے. لیٹس ہیو اے کینڈیڈ ڈسکشن، کھل کے بات کریں. جی، میں کھل کے ہی بات کر رہا ہوں کہ دیکھیے، جو بھی آپ کسی ادارے سے بات کرتے ہیں تو وہ اپنی کاغذوں کے اوپر اپنی کارکردگی کو بہترین دکھاتا ہے. جب پاکستان کے اندر ہمیں پتہ تھا کہ یہ کلائمیٹ چینج کی وجہ سے اور بھارت کا زیادہ پانی ان موسموں میں چھوڑنے کی وجہ سے جب برسات ہوتی ہے، ہمارے کیا چیلنجز ہیں. ایک پیپر نہیں دکھا سکتا فلڈ کمیشن یا کوئی کہ اس ایمرجنسی سے نپٹنے کے لیے کیا انہوں نے ہنگامی حالات کو نپٹنے کے لیے کیا انتظامات کیے. اب جو ذمہ داریاں ہوں گی وہ ایک دوسرے کے اوپر شفٹ کرتے ہوئے ہم یہ کہیں گے، لوگوں کو تو اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ یہ آپ کا آئینی معاملہ کیا ہے اور آپ کے ہاں کوآرڈینیشن کی کمی ہے اور آپ جو ہے اپنے جو ہے ذمہ داری پوری نہیں کرتے ہیں. اگر ذمہ داری پوری کی ہوتی مالک صاحب تو آج ہم یہ دن دیکھ رہے ہوتے. یہ 2010 سے دیکھ لیجئے، پھر آپ 15 میں دیکھ لیجئے، اب دیکھ لیجئے، اور آپ ان کو پوچھ لیجئے کہ جو ہماری کارکردگی کے بارے میں ڈچ ایکسپرٹس نے بتایا تھا کہ ہماری ہر چیز ناقص ہے اور ہم کام نہیں کر رہے ہیں، وہ رپورٹ کا کیا ہوا. اور جو سید منصور علی شاہ صاحب جسٹس محترم جو ہمارے سپریم کورٹ کے ہیں، اس وقت 2010 میں جب وہ لاہور ہائی کورٹ کے جج تھے تو ان کے کمیشن کی جو وسیع رپورٹ ہے، کافی
اور انہوں نے بہت اس پہ کام کیا اور بڑی خاص ریکمنڈیشنز دی. اس ریکمنڈیشنز پہ کس نے عمل کرنا تھا؟ اگر ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہمارے ادارے تو بن جاتے ہیں مگر وہ کوئی کام امپلیمنٹ نہیں کروا پاتے ہیں، ہمیں کیا پتا کاغذوں میں کیا کام ہوا. ہم نے تو دیکھنا ہے کہ اس کی جو عملی طور پر کیا شکل سامنے آئی ہے. اب آپ دیکھتے ہیں کہ دنیا میں بڑے بڑے جو دریات تھے شہروں کے اندر ویسٹرن میں بھی آیا، مگر انہوں نے اس کو نپٹنے کے لیے پہلے سے کیا تیاریاں کی رکھی ہوتی تھیں. اب ہمارے ہاں سے تو یہ ابھی تک نہیں ہمیں سمجھ آ رہی ہے کہ جب بھارت پیچھے سے پانی چھوڑے گا اور ہم سے ڈیٹا شیئر نہیں کرے گا تو ہم اس کو کیسے پریڈکٹ کریں گے، کون سی پیشن گوئی کرنے. چلے لیٹس آسک ہم یہ جو آپ ڈچ رپورٹ کہہ رہے ہیں 2016 والی کہ 2019 والی کی بات کر رہے ہیں؟ جی 2016 والی بھی دیکھ لیں، 19 والی، دونوں آپ کے سامنے ہیں. چلیں یہ پہلے مجھے بتائیں کہ جب ڈچ کی اس رپورٹ میں تو یہ لکھا گیا ہے کہ کیپیسٹی نہیں ہے اور جتنے آپ لوگ ڈیزائنز بھی کر رہے ہیں پشتے اور دوسرے، آپ لوگوں کو اویئرنیس نہیں ہے کہ گریڈینٹ کیا ہے، فلو کیا ہے، اور بس ایک کٹ اینڈ پیسٹ چل رہا ہے. کہ جس منصور علی شاہ صاحب جسٹس کی یہ بات کر رہے ہیں ان کی یہ 2010 کے بعد تھی روڈ اویکننگ جو فل رپورٹ تھی. کیا آپ نے پڑھی تھی آپ لوگوں نے یہ روڈ اویکننگ والی 2010 کی ان کی رپورٹ؟ دیکھیں یہ جو نہیں پہلے کائنڈلی میں جو سوال دو پوچھ رہا ہوں، دیکھیں آپ نے وہ ڈچ رپورٹ پڑھی جس کا ذکر کر رہے ہیں؟ نہیں جی، ہمارے پاس جو ہمارے اس وقت سپریم کورٹ کی ہیئرنگ ہوئی تھی، لاہور ہائی کورٹ کی بھی ہیئرنگ ہوئی، ان کی رپورٹس آئیں، اس میں ایسی قسم کی کوئی چیز نہیں تھی. ٹھیک ہے. اور ہماری آپ کہہ رہے ہیں کہ جو یہ ریفر کر رہے ہیں 2016 اور 2019 کی جو ڈچ ایکسپرٹس کو ہائر کیا گیا تھا، پینل رپورٹ بنی تھی، وہ آپ نے نہیں پڑھی، اور آپ نے جسٹس منصور علی شاہ کی جو رپورٹ تھی روڈ اویکننگ جو 2010 کے بعد ان کا ٹریبیونل تھا اس نے بنائی، آپ نے وہ دونوں نہیں پڑھی؟ سر کسی رپورٹ میں یہ نہیں لکھا ہوا. سر میں ادھر آتا ہوں. یہ ڈچ رپورٹ جو ہے یہ حکومت پاکستان نے پلاننگ ڈویژن نے یہ کام کروایا تھا، اور یہ جو ہمارا نیشنل فلڈ پروٹیکشن پلان 4 ہے یہ بھی ڈچ نے ہی بنایا ہوا. سو یو آر اویئر آف آپ نے دونوں رپورٹس پڑھی ہیں؟ ہاں جی، روڈ اویکننگ بھی پڑھی ہوئی ہے. یہ ہمارے ڈیزائن تو باہر، جو میں ایک دفعہ ایک ٹریننگ پہ گیا تھا جاپان، وہ ہمارے ڈیزائن، ہمارے بندوں کے ڈیزائن دکھا رہے تھے کہ کس طرح اردن بند اتنے بڑے جو. ڈچ نے پھر کیوں کہا کہ آپ لوگوں کے ڈیزائنز غلط ہیں؟ نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ ہمارے ڈیزائنز غلط ہیں، نہ ہی انہوں نے کہا ہے ہمیں. انہوں نے تو جو بھی چیز دی ہے وہ تو زیادہ، اب کیونکہ ان کا فوکس ہے کہ آپ فور کاسٹنگ اور وارننگ پہ آئیں، کیونکہ زیادہ اسٹرکچرل جو قسم کی جو چیزیں ہیں بنانے کی. ڈاکٹر اکرام صاحب میرے سامنے تو اس وقت رپورٹ نہیں پڑی ہوئی، وہ تو کہہ رہے ہیں کہ ڈچ نے کوئی ہمیں کرٹیسائز نہیں کیا، اور وہ کہتے ہیں کہ جو جسٹس منصور علی شاہ کی روڈ اویکننگ تھی آفٹر 2010 کے فلڈز کے بعد، وہ کہہ رہے ہیں اس میں بھی ہمارے ساتھ تو کوئی انہوں نے غلطی نہیں ہماری ڈھونڈی کام میں. ہمارے ڈیزائن جو ہے وہ انٹرنیشنل ڈیزائن ہے، اور سارے ڈیزائنز پہ نیسپاک نے کام کیا ہوا ہے. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ ڈیزائن نیسپاک نے کیا، آپ نے کیا؟ وہ کہہ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب، یہ کہہ رہے ہیں اکرام کہ کام تو کاغذوں میں ہوا ہے. میں تو آن دا ریکارڈ چاہ رہا ہوں، وہ کہہ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب کہ ڈچ نے کوئی نقص نہیں ڈھونڈا ہماری ڈیزائننگ میں اور پلاننگ میں. میں یہ اس پہ آپ کا مان رہا ہوں، because آپ لوگوں نے کلیم کیا کہ ڈچ نے ان کو کہا ہے کہ they don't know what they're doing. جی ہم ان کی تسلی کے لیے کل اس میں سے ٹیکسٹ کے جو امپورٹنٹ پارٹس ہیں جو اس کے بارے میں ہم نے پڑھ کر لکھا ہے، ہم وہ بھی ریپروڈیوس کر دیں گے. میں عرض کر رہا تھا کہ دیکھیے ڈچ جو ہیں وہ ماسٹرز آف واٹر سے، ان کا تو 70% ملک ہی سمندر سے نیچے ہے. جو ڈیک انہوں نے بنائے، جس طرح وہ کام کرتے ہیں، کیا ہم نے ان کی رپورٹس کے نتیجے میں ایسے سسٹم اپنے ریورس کے ارد گرد بنانے میں ہم کامیاب ہوئے؟ کیا ہمیں نہیں پتا تھا کہ برسات کے دنوں میں بارشیں بھی زیادہ ہوں گی، انڈیا بھی زیادہ پانی چھوڑے گا؟ یہ فیکٹس تو سب کو پتا تھے. یہ تو وہ فیکٹس ہیں جو ہر کوئی لکھتا ہے، مگر اداروں کا آپ حسن کارکردگی دیکھیے کہ وہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے تو ہر چیز پہ عمل کیا، مگر پھر پتہ نہیں کیا ہوا کہ یہ جو تھا سب بستیوں کو بہا لے گیا، کھیتوں کو بہا لے گیا. ہمارے جو ڈیکس تھے وہ ایسے ختم ہو گئے جیسے پیپرز کے بنے ہوں. تو پھر یہ کہنا چاہتے ہوں گے کہ شاید اس میں کرپشن تھی، اور چونکہ آپ کو پتا ہے ٹھیکیداری کے سسٹم میں کون پیسے کھاتا ہے، تو وہ انہوں نے. سر میں ایک بات عرض کروں، اس جو فلڈ سیزن میں ابھی تک کوئی بھی گورنمنٹ کا بنا ہوا باندھ فیل نہیں ہوا. یہ جو باتیں کر رہے ہیں یہ ان کا کوئی حقیقت سے تعلق نہیں ہے. اس سیزن میں بھی ابھی تک کوئی سرکاری بنایا ہوا باندھ جو ہے وہ فیل نہیں ہوا. جو لوگوں نے اپنے گاؤں کو یا اپنی زمینوں کو یا اپنا چند ایریا کو بچانے کے لیے بنائے ہوئے تھے چھوٹے بند، وہ ٹوٹے ہیں.
سرکاری باندھ کوئی نہیں ٹوٹا، آپ اپنا ریکارڈ درست کر لیں، ایسی بات نہیں ہے تو آپ کا جو سرکاری باندھ تھا اس نے اور پانی دوسرا کی طرف یہ ڈائیورٹ کمپیئر کر دیا، کرنا آپ یہ کہنا پاکستان کو یورپ کے دریاؤں سے، یہ تو بالکل میں کہوں گا سوری ٹو سے کہ میرا خیال ہے اس بندے کو علم ہی نہیں ہے جو ہمارے دریاؤں کو یورپ کے دریاؤں سے کمپیئر کرے. ہمارے سیزنل ریورز ہیں، ہمارے تو پانی آتا ہے 2-3 مہینے، ان کا تھرو آؤٹ دا ایئر پانی چلتے ہیں. آپ جب چلے جائیں وہاں ڈچ اور آپ کو سارے دریاؤں میں پانی نظر آئے گا، اور یہاں آپ کو پانی کیوں نظر آئے گا؟ ہمارے 10 کلو. ڈاکٹر صاحب وہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی سرکاری بند نہیں ٹوٹا، کوئی سرکاری ڈیمیج نہیں ہوا. جی میرا خیال ہے کہ اگر آپ کسی ٹی وی اسکرین پر دیکھ لیں تو کوئی بھی ان کا بند محفوظ نہیں ہے، اور بے شمار سارے بند الحمدللہ محفوظ ہیں، اور کوئی بھی سرکاری بند نہیں ٹوٹا. جتنے بھی ٹوٹے سارے لوکل یہ جو ان سرکاری بندوں کی وجہ سے ہی، ڈیزائننگ کی وجہ سے ہی ہم اس پانی کو نہیں روک. دیکھیں جو گفتگو ہے وہ سامنے ریکارڈ کو رکھ کے پیش کی جا سکتی ہے کہ اگر ان کے ساری انتظامات بقول ان کے بہترین تھے، اور انہیں یہ بھی پتا تھا کہ ہمارے سیزنل دریاؤں میں ان مہینوں میں بہت زیادہ پانی آئے گا، تو یہ مسلسل جو ہم نے دیکھا ہے 10 میں 15 میں 25 میں جو ہولناک تباہی ہوئی ہے، اس کی ذمہ داری یہ کس پہ ڈالیں گے؟ چلیں بتائیں. اگر آپ کو پیٹرن بھی پتا ہے اور آپ کو والیومز کا اندازہ تھا اور آپ نے اس سے ورس کے سینیریو تھے، وہ پھر کس کو ہم ذمہ دار سمجھیں؟ جی ہمارے جتنے سٹرکچرز ہیں ان کے اوپر ڈیزائن کے مطابق جو ہے میکسیمم ڈیزائن ہمارا جو ہے خانگی ہیڈ ورکس پہ آیا 10.25 لاکھ، اور الحمدللہ بڑی کامیابی کے ساتھ وہاں سے پانی گزرا ہے. اب جو فلڈ پلین ہے اس میں اگر کسی کی بھی زمین ہے، ظاہر ہے اس کو تکلیف ہوتی ہے کہ میری زمین ہے، میں نے اس میں جو ہے اتنا پیسہ خرچ کر کے اریگیشن کر کے وہ میں نے کھاد ڈالی ہے یا بیج ڈالے ہیں، اب پانی آ گیا ہے. تو جس کی زمین ہے میں اس بھائی سے یہ کہتا ہوں کہ بھائی آپ کو پتہ ہے کہ آپ کی دریائی زمین ہے. جب میں کسی اچھی جگہ زمین خریدتا ہوں نا تو اس کی اتنی قیمت عطا کرتا ہوں. جب آپ نے ایک فلڈ پلین میں زمین لی ہوئی ہے تو مہربانی کر کے یہ جو آپ کا فلڈ پلین والا ڈاکیومنٹ ہے سر، جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے یہ بنایا ہوا ہے، ہاں جی، یہ آپ کی ویب سائٹ پہ تو نہیں ہے سر؟ ہماری ویب سائٹ پہ ڈیلی ایک تو ڈسچارجز آتے ہیں ویب سائٹ نہیں، میں فلڈ بالکل ہماری ویب سائٹ پہ آپ ہمیں وہ کل بھجوا سکتے ہیں کہ یہ ہماری رپورٹ ہے پوری فلڈ پلین کی؟ جی بالکل، یہ ہم نے میپنگ کی، ہم نے 2015 میں بنوائی تھی، وہی آپ کو دوں گا. اور نیسپاک اور ڈچ کنسلٹنٹ کے مل کے بنی ہوئی ہے پوری فلڈ پلین میپس. ہم نے ہارڈ کاپیز بھی اور سافٹ بھی تمام صوبوں کو دی. نیسپاک نے کئی سیشن کیے، ٹریننگ دی، اور اس پہ پنجاب نے تو کافی کام کیا ہوا ہے اس سے آگے بڑھ کے. تو یہ سارے شہر کیوں ڈوب رہے ہیں؟ فیصل آباد، گجرات، لاہور، اب سندھ کے، اگر ایوری تھنگ از ورکنگ پرفیکٹلی تو ٹھیک ہے. ایک سیلاب زیادہ آ گیا تو ایک کنسیڈریبل آپ کہتے ہیں جی ڈیمیج تھوڑا سا ہو جاتا ہے. یہ سارا کچھ کیوں ڈوب رہا ہے پھر؟ دیکھیں اس میں آپ ایک چیز یاد رکھیں، اس سارے سینیریو میں کلائمیٹ چینج امپیکٹ اپنی جگہ موجود ہے. آپ دیکھیں ایک شہر میں ایک ہی وقت میں کتنی بارش ہو رہی ہے آپ کے سامنے ہے. ٹھیک ہے، ساؤتھ پنجاب میں دیکھ لیں، آج بھی ملتان میں جو بارش ہوئی ہے، اتنی بارش اس آدھے شہر میں کبھی نہیں ہوئی. تو یہ جو ہے اس امپیکٹ کو ہمیں ایکسپٹ کرنا پڑے گا. جب تک ہم حقیقت ایکسپٹ نہیں کریں گے ہم پھر اپنا نقصان کرتے رہیں گے. تو ان چیزوں کو دیکھنے کی ضرورت ہے. آپ لوگوں نے پوائنٹ آؤٹ کیا جب یہ لاہور میں سوسائٹیز بن رہی تھیں، روڈا بنی اور ریور بیڈ کے اندر سوسائٹیز بن رہی تھیں، اسی طرح ہم نے کراچی میں دیکھا ملیر ندی کے اندر انہوں نے لینڈ کی الاؤ کر دیا سب کچھ. اس پہ فلڈ کمیشن نے کوئی لیٹر بازی کی، کوئی لکھا کہ یار یہ آپ فلڈ پلین میپ ہے، اس کی آپ وائلیشن کر رہے ہیں، اور یہ آپ کا کام تھا یہ پوائنٹ آؤٹ کرنا کہ نہیں تھا کام، کہ خالی ایک بنا کے دے دیا اور بھول گئے؟ نہیں، دیکھیں میں اسی لیے پہلے بات شروع کرنا چاہتا تھا کہ فلڈ کمیشن جو ہے وہ ایک فورم ہے جس کے ممبر ہیں 4 پروونشل اریگیشن ڈپارٹمنٹ کے سیکرٹریز، NHA، ریلوے اور پاکستان پلاننگ کمیشن، بابڈا، پاکستان میٹرولوجیکل ڈپارٹمنٹ. یہ سارے محکمے مل کے اس کا کو ہے پورا فورم بنتا ہے، اور چیف انجینئرنگ ایڈوائزر منسٹری آف واٹر ریسورسز جو ہے وہ اس کا چیئرمین ہے. تو اس ادارے میں بیٹھ کے یہ تمام کنسلٹیشن سے یہ جو کچھ بھی یہاں فلڈ پلین میپنگ ہوئی، ڈرافٹ فلڈ پلین ماڈل ایکٹس بنا کے سب کو بھیجے گئے. انہوں نے اسمبلی سے ظاہر ہے اپروو ہونا ہے، تو اس کے مطابق ان کی امپلیمنٹیشن ہونی ہے بائی دا پروونشل گورنمنٹس. اس میں فیڈرل گورنمنٹ کا نہیں، میں سمجھنا چاہ رہا ہوں آپ نے فلڈ زونز بنائے، آپ نے ساری میپنگ کر دی،
پھر آپ نے دیکھا کہ ان ایریاز میں چیزیں بن رہی ہیں اور یہ سارا پلان تباہ ہو جائے گا, تباہی آئے گی. اس پہ فلڈ کمیشن میں یہ بات ہوئی, پوائنٹ آؤٹ کیا گیا کہ آپ غلط کر رہے ہیں, اس کو کچھ ٹھیک کریں. بالکل پوائنٹ آؤٹ کیا گیا, اور ہم اس پہ ابھی بھی میرا خیال ہے اس 2025 میں کوئی 4 دفعہ میٹنگز کر چکے ہیں صوبوں کے ساتھ کہ جتنی آپ کو انکروچمنٹس ہیں ان کو ریموو کریں, اور اس کی ہم جو ہے کنفرمیشن لیتے ہیں. تو پھر جو تباہی زیادہ ہوئی ہے وہ اس لیے ہوئی ہے کہ پروونشل گورنمنٹ کو جو آپ لوگ کلیم کر رہے ہیں کہ آپ نے ریور زوننگ بنا دی, آپ نے فلڈ پلین میکسیمم ان کا بتا دیا, اگر یہ صوبائی گورنمنٹس ان چیزوں کو فلڈ کمیشن کی رپورٹس پہ عمل کرتی تو پھر اتنی تباہی نہ ہوتی نا. بالکل, آپ دیکھیں جہاں ہوٹلز بنے ہوئے ہیں دریا کے اندر, ہم سب لوگ وہاں پہ جا کے رہتے بھی ہیں, انجوائے بھی کرتے ہیں, اور وہاں کی مینجمنٹ کو پتا ہے, جنہوں نے لینڈ کا جن کے پاس ریکارڈ ہوتا ہے انہوں نے ان چیزوں کو ریگولیٹ کرنا ہے, کون سی چیز ان سے جا کے لوگ آپ کی اتھارٹی کیا ہے. جب آپ لوگ یہ کورسپونڈنس آپ سے ہمیں مل جائے گی کہ آپ نے پنجاب گورنمنٹ کو لکھا کہ آپ یہ غلط ہو رہا ہے, آپ نے کے پی گورنمنٹ کو لکھا یہ سوات میں جو ہوٹلز بن رہے ہیں غلط ہیں, ہمارے میپ کے خلاف جا رہے ہیں, یا آپ لوگوں نے کنٹینیوسلی کیا ہے کمیونیکیٹ؟ ہم ان سے کمیونیکیٹ کرتے رہتے ہیں کہ ہمیں کیسے اپنی فارمل بالکل لیٹرز لکھتے ہیں, اور وہ اپنا ہمیں بتاتے ہیں کہ یہ ہماری جو ہے ہم نے انکروچمنٹس ہماری لسٹ میں ہیں, اس نے ہم ریویو اپنا, تو وہ آپ ہمارے سے شیئر کر لیں گے. وہ شیئر کرتے ہیں اس کو. نہیں, میں تو آپ سے پوچھ رہا ہوں بیکاز میں نے اس پہ پروگرام کرنے ہیں, اور میں چاہتا ہوں کہ آپ ہمیں وہ شیئر کر دیں گے ساری ڈاکومنٹیشن. تو ڈاکٹر صاحب وہ تو یہ کہہ رہے ہیں ہم تو سارا کام کر رہے ہیں, تو پروونشل گورنمنٹس کی نالائکیاں ہیں, وہ اس پہ ایک پوائنٹ سے آگے تو آئی کین انڈرسٹینڈ, کیا کرے گا فلڈ کمیشن ایک پوائنٹ سے آگے, کیا ہی سکتا ہے. میں عرض کرتا ہوں کہ دیکھیے یہ پاکستان جو ہے پاور نہیں ہے کہ وہ جا کے فیلڈ میں روکے, وہ صوبوں کی یہ کلاسک اسٹڈی ہے. مالک صاحب مجھے عرض کرنے دیجیے, پاکستان آپ نے تو پڑھا ہوگا کہ ایشین ڈرامہ جو تھا وہ 60s میں لکھا تھا گورنمنٹ ڈالنے کے, جس ملک کے اندر لا میکرز, لا کیپرز اور لا بریکرز کا انہولی الائنس ہو, وہاں یہ کرائسس پیدا ہوتے ہیں. اب کہا جا رہا ہے کہ جی سب اچھا تھا, ہم نے سب کام کر دیا, ہمارے پاس پاور نہیں تھی, ان کے پاس پاور تھی. اب لوگوں کو یا جن لوگوں کا نقصان ہوا ہے وہ ان ساری کہانیوں سے نہیں جاننا چاہتے, وہ جاننا چاہتے ہیں کہ ریاست کو وہ ٹیکس دیتے ہیں, ریاست کی کچھ ذمہ داریاں ہیں, ریاست کی ذمہ داری ہے. نہیں, وہ تو یہی کہہ رہے ہیں نا کہ آپ گورنمنٹ سے پوچھیں, ہم نے تو اپنا کام کر دیا, وہ کہہ رہے ہیں ہم نے اپنا کام کیا ہوا ہے. جی میں عرض کر رہا ہوں نا کہ دیکھیے جس ادارے نے انہوں نے کوئی ایک پبلک ڈاکومنٹ اپنی سائٹ پر لگایا کہ ہم نے یہ وارننگ دی اور انہوں نے قبول نہیں کی. چلے سر, ڈاکٹر صاحب وی ول ٹاک ٹیک اٹ سم ادر ٹائم, وی ہیو رن آؤٹ آف ٹائم. آپ کا بہت شکریہ اظہر صاحب, آپ کا بہت شکریہ. ناظرین, یہ بڑی امپورٹنٹ بات کی ہے فیڈرل کمیشن کے جو چیئرمین ہے اطہر حمید صاحب, ان کا ہم نے تمام چیزیں بنا کے دی ہیں, اینڈ اس پرومسڈ اس آن ایئر کہ ہمارے سے شیئر کریں گے اور ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے, اور پروونشل گورنمنٹس ان پہ عمل نہیں کیا. یہ وہی بات ہے جو میں شروع میں کر رہا تھا. پروونشل گورنمنٹس اس بات کا کریڈٹ لینے کی کوشش نہ کریں کہ کتنے ہزار مر سکتے تھے, اتنے سینکڑوں مرے, اتنی تباہی ہو سکتی, اتنی کم ہوئی. ایشو یہ ہے کہ اگر فلڈ کمیشن نے ان کو ساری چیزیں دی ہیں اور انہوں نے اس پہ عمل نہیں کیا, تو بھائی تمام تباہی کے ذمہ دار یہ پروونشل گورنمنٹس ہیں جنہوں نے ان پلانز کے اوپر عمل نہیں کیا. اس کا جواب دیں, ہمیں یہ نہ بتائیں اور فوٹوگرافس نہ دکھائیں کوئی ادھر لنگر بانٹ رہا ہے کوئی ادھر بانٹ رہا ہے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.